یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد قد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس محفل کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے، اور قادر مطلق ہے، وہ فیاض مطلق ہے، زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ رمضان کی برکتوں سے، نعمتوں سے خالق کائنات ہم سب کو بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ وہ مہینہ، وہ ایام جن میں سانس لینا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ خالق کائنات نے وہ لوگ جن کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، خداوند متعال کی بارگاہ سے راندے گئے تھے، ان کے لیے بھی ماہ رمضان میں خدا بخشش اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ آئیں، واپس لوٹ آئیں، توبہ کریں اور اس کے بندے بن جائیں۔ اسی طرح سے شب میلاد بھی ہے، یا امام کی، ہمارے دوسرے امام کی میلاد کے ایام ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں آسمان امامت کے دوسرے تاجدار ولایت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مولود مسعود کی مناسبت سے، میلاد مسعود کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو ایک وعظ کیا ہے، نصیحت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے نبی ان سے کہہ دے، قل انما اعظکم بواحدہ۔ نصیحت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے؟ اپنے نبی کے لیے جو معصوم ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ کا مصداق نبی ہے۔ کنہیں نصیحت اور واعظ ہو رہا ہے؟ ہم سب کو ہو رہا ہے، قیامت تک کے انسانوں کو۔ قل انما اعظکم بواحدہ۔ اللہ کے ہاں ہمارے لیے کتنی نصیحتیں ہوں گی؟ ہزاروں لاکھوں نصیحتیں ہوں گی، لیکن خداوند متعال کہہ رہے ہیں ان لاکھوں اور ہزاروں نصیحتوں میں سے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کا واعظ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک بات کا، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی۔ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے نہ رہو، قعود کی حالت میں نہ رہو، جمود کی حالت میں نہ رہو، بے تفاوت نہ رہو، مایوس نہ رہو، نا امید نہ رہو۔ میں تمہیں خدا کہہ رہے ایک بات کا واعظ کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ کیا کرو تم؟ ان تقوموا للہ، تم اٹھو اور اللہ کے لیے اٹھو، تمہارا قیام اللہ کے لیے ہو، قیام کرو،
موومنٹ کا آغاز کرو، نہضت شروع کرو، چل پڑو۔ مثنا و فرادا، اکیلے ہو پھر بھی چلو، انتظار نہ کرو کہ تمہارے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں، تم اکیلے ہو، نہیں تم اٹھو۔ فرادا تنہا، اکیلے اٹھو، اکیلے قیام کرو، انتظار نہ کرو کسی کا۔ یہ عذر نہ لے کے آؤ کہ ہم تھوڑے ہیں، نہیں تم نے اٹھنا ہے۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے ہمیں، یہ ماہ رمضان ہے۔ ایک درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ ابراہیم تنہا اٹھے، تنہا تھے ابراہیم، نمرود کی پوری خدائی کے مقابلے میں ابراہیم اکیلے اٹھے، استقامت کی، مقاومت کی۔ اللہ نے ابراہیم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ابراہیم نے نمرود کی خدائی کے اس سفینے کو غرق کر دیا، اسے شکست دے دی۔ حضرت موسیٰ اکیلے اٹھے فرعون کی خدائی کے مقابلے میں۔ اللہ نے کہا اکیلے اٹھو، فرادا ومثنا، اگر دو پھر بھی چل پڑو۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا خدایا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ دو بھائی ہیں اور ایک عصا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں۔ فرعون کے مقابلے میں جس کی امپائر ہے، بہت بڑی حکومت ہے جس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، پاور ہے، دو بندے اٹھتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور فرعون کی خدائی کو نیل میں غرق کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے نبی کو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قم فانذر، اٹھ اپنی موومنٹ کا آغاز کر، قیام کر۔ فانذر، لوگوں کو ڈرا، دعوت دے ان کو۔ تو سب سے پہلے کون آپ کے قریب آیا؟ ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے جو آپ کے گھر والے ہیں۔ اور پھر کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قیام کر اور استقامت بھی کر۔ مکہ کی تلخ زندگی، مشکلات، مشرکین مکہ کا جبر و تشدد، پتھر مارے گئے، زخمی کیا گیا، تحقیر کی گئی، توہین کی گئی، محاصرہ، اکنامک سینکشن لگائیں مشرکین نے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال محاصرے میں رہے، اقتصادی محاصرے میں۔ قم فانذر، فاستقم کما امرت، استقامت کر۔ اور اس استقامت کے نتیجے میں ایک عظیم حکومت کو وجود بخشا، مشرکین مکہ پر غالب آئے، مکہ کو فتح کیا، اور خدا نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ دوستو اللہ نے کیا کہا؟ انما اعظکم بواحدہ، تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، واز کرتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے قیام کرو، اٹھو، لیکن اللہ کے لیے اٹھو، شہرت کے لیے نہیں، ہوا و ہوس کے لیے نہیں، خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، مال منال جمع کرنے کے لیے نہیں، منصب کے حصول کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اٹھو۔ اگر اللہ کے لیے نہیں اٹھو گے، تمہارا جو بھی قیام، موومنٹ، نہضت، جدوجہد، تلاش، کوشش جو بھی ہوگی،
وہ شیطان اور طاغوت کے راستے میں ہوگی، اللہ کے راستے میں نہیں ہوگی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اٹھو یہ نیچے، تمہارا قیام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے دین، اللہ کے قانون کی حکمرانی کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے، پہلی شک کیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حاکم کون ہے ہمارا؟ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے۔ آپ بتائیں پاکستان پر اس وقت اللہ کی حکومت ہے یا نواز شریف کی حکومت ہے؟ آپ اس حکومت کو کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی حکومت ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ یہ جو نمائندے ہیں جو حکمران بنیں گے، عوام کے ذریعے الیکٹ ہو کر آئیں گے، یہ اقتدار حکومت کے مالک نہیں ہوں گے، یہ امین ہوں گے، امانت دار ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ یہ آپ مجھے بتلائیں پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی حکومتیں کہا جا سکتا ہے ان کو؟ آئین کہتے ہیں حکومت اللہ کی ہے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کیا کہتا ہے؟ کہ صالح، صادق اور امین لوگ آئیں گے، حکومت ان کو ملے گی۔ یعنی پاکستان کے آئین کی روشنی میں جمہوریت کی تعریف یہ ٹھہری۔ ایک جمہوریت کی تعریف ہوا ہے جو سیکولرزم اور لبرلزم کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہاں کہا جاتا ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر۔ وہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے عوام پر۔ توجہ چاہتا ہوں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں کیا تعریف ہوگی؟ اللہ کی حکومت عوام کے ذریعے، صالح، صادق، امین اور عادل نمائندوں کے ذریعے عوام پر۔ آرٹیکل 62 63 کو سامنے رکھیں۔ پس اقتدار امانت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ حکمران صالح، صادق اور امین اور عادل ہیں؟ اللہ کبھی ظالموں کو اپنی طرف سے حکومت نہیں دیتا، اختیار نہیں دیتا۔ وہ فرعون کو غاصب سمجھتا ہے، غاصب۔ وہ نمرود کو غاصب سمجھتا ہے۔ ظالموں کو اللہ وما ربک بظلام للعبید، خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ ظالموں کو اختیار دے دے میرے بندوں پر مسلط ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس ہمارے ہاں جو نظام حکومت قائم ہے وہ پاکستان کے آئین کی روشنی میں غیر آئینی ہے، غیر دستوری ہے، کرپٹ، فاسد، بے رحم، ظالم اور قاتل لوگ جمہوریت کے نام پر ہم پر مسلط ہیں۔ انی اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ان غاصبوں سے اقتدار واپس لینا چاہیے، ان ظالموں سے اقتدار اختیار واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کراچی شہر کے اندر جنگل میں نہیں، دور دراز کے علاقوں میں نہیں، 1200 سے زیادہ لوگ گرمی سے مر گئے۔ بجلی کا نظام، شہری نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، ہیلتھ کا نظام، تعلیم کا نظام، ہر چیز ان فاسدوں نے تباہ و برباد کی ہوئی ہے۔ ہر چیز تباہ ہے، اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں جی مرکز
صوبائی حکومت کہتی ہے وفاقی حکومت کا قصور ہے، وہ کہتے ہیں ان کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے کے الیکٹرک کا قصور ہے۔ بھائی یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، سارے کے سارے، کوئی بری و ذمہ نہیں ہے، سارے کے سارے جواب دہ ہیں۔ بے رحم کتنے ہیں؟ 1200 گھر اجڑ گئے، ان کو پرواہ نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ انسان میں ایک انسانی احساس ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے، کسی کا درد محسوس کرتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ ان کے اندر اللہ نے، لگتا ہے کہ ان کے وجود میں پتھر کا دل ہے، انسان کا دل ہی نہیں ہے۔ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، عوام کو اٹھنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، تاکہ اس پاکستان میں اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو۔ پاکستان کے دیے ہوئے آئینی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے صالح، صادق، امین اور پاک اور عادل لوگوں کے ذریعے عوام منتخب کرے انہیں۔ لہذا قیام کرنا ہوگا ان غاصبوں اور ظالموں سے اقتدار چھیننے کے لیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ دوسری بات، آئین، آپ مجھے بتلائیں الیکشن کا جو سسٹم ہے پاکستان میں، اگر یہ درست نہ ہو پھر وہی بدماش، ظالم، ڈاکو، لٹیرے، پیسے لے کر ووٹ خریدنے والے یہ پھر مسلط ہو جائیں گے۔ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اٹھنا ہے ہم نے، ہمت نہیں ہارنی، اللہ کے لیے اٹھنا ہے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کا ظلم اور تشدد بڑھ گیا، ظلم و ستم بڑھ گیا، کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلہ نہ ہارو، برداشت کرو، ڈٹے رہو، نو امید نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، صبر کرو، اس فرعونی دباؤ کے آگے نہ ٹوٹنا، اس کا مقابلہ کرو، اس دباؤ اور فشار کا جو فرعونی ہے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، خدا فرماتا ہے کہ یہ زمین میری ملکیت ہے، یارثھا عبادی الصالحون، میرے صالح بندے اس زمین کے وارث ہیں، میرے نیک بندے، میرے صالح بندے وہ ہیں جو اس زمین کے وارث ہیں۔ جہاں کہیں بھی زمین پر حکومت صالحین کی نظر نہ آئے، سمجھ لینا یہ فرعون کے پیروکار ہیں، یہ نمرود اور یزید کے پیروکار ہیں، یہ ظالم ہیں، انہیں حق کی حکومت نہیں ہے اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے بندوں پر۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ نے کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین پر مستضعف اور کمزور لوگوں کو اپنا وارث بناؤں گا، ان کے حوالے کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں، یہ اٹھیں، قیام کرے اللہ کے لیے، قیام کرے اللہ کے لیے۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہم 2 ہیں 4 ہیں، نہیں، ایک ہے وہ بھی اٹھے۔ مولا حسین یزید کے مقابلے میں اٹھے، کتنے بندے ساتھ تھے ان کے؟ لبنان میں مظلوم جب اٹھے اسرائیل کے مقابلے میں، وہ 5 لڑکے تھے جو اٹھے تھے۔ امام خمینی تنہا اٹھے تھے شاہ کے مقابلے میں، کوئی لاؤ لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پاکستان کی سرزمین مظلوموں کی سرزمین ہے، ان ظالموں نے ان مظلوموں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔
مذہب کے نام پر تقسیم، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. تقسیم، علاقائی تقسیمیں، لسانی تقسیمیں، مظلوموں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے ان ظالموں نے تاکہ ان کی طاقت تقسیم ہو جائے، یہ کمزور ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام نے ماہ رمضان ہے چونکہ بستر شہادت سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ تمہیں وصیت کرتا ہوں اور وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، جن تک یہ میری بات پہنچے ان تک. وہ کیا تھی؟ اپنے دونوں بیٹوں کا تھا کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، میرے بیٹو ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. ہمارے شہید قائد کہا کرتے تھے ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعی کیوں نہ ہو، ہر مظلوم کے حامی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. قیام کرو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کے لیے قیام کرو، مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑو، ان کے لیے قیام کرو. مولا حسین جب اٹھے، جیسے ہماری ناموس ہے نا، دین کی بھی ناموس ہے. آپ مجھے بتلائیں نا، ٹیلی ویژن کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں، جو اشتہار چلتے ہیں، کیا یہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکام اور قوانین کو پامال کرنا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان ملک ہے، ماہ رمضان ہے، مجھے بتائیں نا، یہ جو خواتین ایسی لائی جاتی ہیں وہاں کے اوپر اشتہاروں کے اندر جن کے بدن پر لباس بھی پورا نہیں ہوتا، کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ اللہ کے قوانین کا تمسخر نہیں اڑانا؟ گھروں میں جیسے رہتے رہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے. کیا یہ اللہ کے قوانین کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور سب لوگ دیکھتے ہیں. دین کی ناموس ہوتی ہے، اسی لیے دینی غیرت بھی ہوتی ہے. امام حسین اور ان کے ساتھی ثانی ہزارہ سلام اللہ علیہ، وہ دین کی حمیت اور غیرت کی خاطر، ناموس دین کی خاطر گھروں سے باہر نکلے اور یزید کے مقابلے میں آئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے، میں نے یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ یہاں گفتگو میں کہا ہے کہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، عراق کی طرف، ہر کے لشکر سے سامنا ہوا تو نماز ظہرین کے بعد امام علیہ السلام نے دو خطبے دیے ہیں. ایک خطبہ جو ہے وہ ہر کے لشکر سے خطاب ہے اور ایک اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے خطاب ہے. اپنے ساتھیوں سے خطاب کی اس میں فرمایا انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں اللہ کے راستے میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگ اور عار سمجھتا ہوں، عیب سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ رہنے کو. ہماری عدلیہ اسیر ہے، زندانی ہے، آئین زندانی ہے، اسیر ہے، قانون اسیر ہے. ظالموں کے ساتھ دوستی عیب نہیں ہے، افتخار بنا ہوا ہے. لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ میری فلاں ظالم سے دوستی اور تعلقات ہیں. دوستو مجھے سوال ہے، ظالم پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ 10,000، 20,000، 30,000؟ جو پورے ملک کو، اس کے وسائل اور امکانات کو، ہر چیز کو یہ مافیا اپنے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہے. کروڑوں مظلوم ہیں ان کے مقابلے میں. اگر مظلوم ان کے مقابلے میں اٹھے، واللہ بخدا دنیا کا کوئی فرعون ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا. ہم نے قیام کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں ان تقوموا، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا.
ہمارا فریضہ ہے قیام، ظلم کے خلاف اٹھنا، موومنٹ شروع کرنا، قانون کی حکمرانی کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے اٹھنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ بربادی اور بڑھے گی۔ ان ظالم حکمرانوں نے، ان دنیا پرستوں نے ہمارے ملک کو توڑا، اور باقی ماندہ جو وطن بچا ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا بنایا؟ مجھے بتائیں، یہ طالبان باہر والوں نے آگے بنائے یا یہاں والوں نے بنائے؟ باہر والوں کے ساتھ مل کر یہاں والوں نے بنائے۔ یہاں تکفیری ٹولے کو کس نے پروموٹ کیا؟ یہاں پر لشکر جنگوی، یہ قاتل، یہ دہشت گرد ہمارے ریاستی اداروں نے بنائے، قاتل انہوں نے بنائے۔ اس ملک کو نفرت کی آگ میں کس نے دھکیلا؟ ہمارے ریاستی اداروں نے۔ ہمارے مقتدر طبقات نے۔ اس ملک کے اندر نفرت ہے۔ آج پھر کوئٹہ میں 3 شہید ہیں۔ ہر روز ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں، اور ان ظالم بے ضمیر پتھر دل حکمرانوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ تماشا دیکھتے ہیں ہمارا مظلوموں کا۔ دوستو، یہ ملک کسی ریاستی ادارے کا نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ اگر ہم نے ان کے حوالے کیا، انہی پر چھوڑا، ہم نہ میدان میں نکلے۔ پہلے طالبان تھے، القاعدہ تھے، لشکر جنگوی، جند اللہ، پتہ نہیں کیا کیا تھا، ابھی داعش آنے والی ہے۔ یہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کتنے سال ان دہشت گردوں کو اسٹریٹجک ایسٹس بنا کے رکھا۔ اس ملک کے اندر ایک منحوس، جہنمی، انتہا پسند اقلیت کو طاقتور بنا کر سوسائٹی میں طاقت کے توازن کو بگاڑا، سماجی تعلقات کو ختم کیا اور خراب کیا انہوں نے۔ آج اگر مظلوم نہیں اٹھیں گے تو ظالموں نے قاتلوں کے ٹولے تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک ورژن دہشت گردوں کا شکست کھاتا ہے، نیا ورژن آتا ہے۔ داعش عراق میں، شام میں، لیبیا میں، سوڈان میں، یمن میں، لبنان میں، اب تو فلسطین غزہ میں بھی آ گئی حماس کو مارنے کے لیے۔ افریقہ میں، نائجیریا میں، کویت میں، سعودیہ میں، ہر طرف داعش موجود۔ افغانستان میں بھی داعش موجود ہے، اور دن بدن آگے بڑھ رہی ہے، جنگ شروع ہے وہاں پر۔ ایسٹرن بارڈر جو افغانستان کا ایسٹرن بارڈر ہے، ادھر سے داعش شروع ہوئی ہے۔ ہم یہاں الجھے ہوئے ہیں بہت سے معاملات میں۔ عجیب ملک ہے، عجیب ملک ہے۔ بی بی سی کو ایک کریڈیبل ادارہ سمجھتے ہیں یہ، ماشاءاللہ۔ جھوٹوں کا امام بی بی سی، سی این این جھوٹوں کا امام، جھوٹ بولنے والے، مکر و فریب دنیا میں رواج دینے والے۔ مجھے بتائیں، آپ نے سی این این اور بی بی سی پر نہیں دیکھا تھا جب کولن پاول سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ ملٹی میڈیا پر پریزنٹیشن دے رہا تھا کہ عراق میں اس علاقے کے اندر میس ڈسٹرکشن والا اسلحہ موجود ہے، ویپن موجود ہے؟ پھر جب وہ نہیں نکلا تو کہا جھوٹ، ہمیں غلطی ہو گئی ہے۔ ان سب جھوٹوں نے دکھایا تھا، اور اس بنیاد پر عراق پر حملہ ہوا۔ 1 ملین سے زیادہ بے گناہ انسان قتل ہوئے۔ بی بی سی جھوٹ بولتا ہے، بی بی سی کریڈیبل ہے، سی این این کریڈیبل ہے، واشنگٹن پوسٹ کریڈیبل ہے، تو پھر یہ اپنے ملک کے تمام ادارے بند کر دو۔ یہ کس لیے رکھے ہوئے تم نے کہ تمہیں بی بی سی خبریں دے، تمہیں واشنگٹن پوسٹ خبریں دے؟ یہ ملک ہے،
20 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ایسے ہوتے ہیں؟ نالائق، نااہل، انکمپیٹنٹ، مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں قبضے میں ہمارا ملک. اس کے لیے اٹھنا ہوگا، جو قیمت بھی دینی پڑے گی دینا پڑے گا، اور ہم دیں گے. ابھی گلگت میں الیکشن ہوا، جی بی میں. ہمیں الیکشن سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ فلان جگہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں ملیں گی، اس سے آگے نہیں جانے دیں گے آپ کو. یہ اس ملک میں الیکشن، ہر ادارے کا ان ظالموں نے یہ حال کیا ہوا ہے، ہر ادارے کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. بدماش حکومت کر رہے ہیں ہمارے اوپر. ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. رکاوٹیں بہت ہیں، ہمیں تقسیم کیا ہے انہوں نے، علاقائی، میں نے پہلے کہا علاقائی، لسانی، قومی، مسلکی تقسیموں میں الجھایا ہوا ہے. مجھے بتائیں، اگر مسلکوں کو دیکھیں، شیعوں میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ اہل سنت میں بھی ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی. ہندوؤں میں ظالم بھی ہیں اور عیسائیوں میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم. مولا علی نے معاشرے کی تقسیم مسلم اور نان مسلم کے طور پر نہیں کی. کیا کہا؟ ظالم اور مظلوم. علی نے معاشرے کو ظالم اور مظلوم کی نگاہ سے دیکھا ہے. ہمیں بھی ویسے ہی دیکھنا چاہیے. قیام کرنا ہے، موومنٹ کرنی ہے، نہضت شروع کرنی ہے ظالموں کے خلاف، تاکہ آئین کی حکومت ہو، قانون کی حکومت ہو، خوف نہ ہو، امن ہو، نفرتیں نہ ہو، محبت ہو، تفرقے نہ ہو، یونٹی ہو. اس کے لیے یہ مشکل وادی ہے دوستو. سیاسی میدان مشکل ترین میدان ہے. سیاسی جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اسلحہ نہیں اٹھانا، ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے ان ظالموں کو ایوانوں سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے. عوامی جدوجہد کے ذریعے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی انلیگل غیر قانونی قدم نہیں اٹھانا ہم نے. میں یہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آیت اللہ محمد تقی جعفری قدس سرہ، میں نے خود ان سے سنا، کہنے لگے اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو اس کو پکڑو، اس کی آنکھیں چیک کرو، یہ اندھا تو نہیں کہیں، اس کا دماغ چیک کرو کہیں یہ پاگل تو نہیں. اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا؟ اس نے قانون کو اتنا حقیر کیوں سمجھا؟ اس نے قانون کو کیوں پامال کیا؟ اس کی نگاہوں میں قانون اتنا گھرا ہوا کیوں ہے کہ یہ پاؤں تلے رود رہا ہے دنیا کے سامنے؟ ہاں مجھے بتلائیں. پورا سندھ دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، خیبر پختونخوا دیکھ لیں، بلوچستان، جی بی، کشمیر. ہمارے حکمران قانون کو نافذ کرنے والے نہیں ہیں، قانون پامال کرنے والے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کے قاتل ہیں، قاتل. آپ مجھے بتائیں، ماڈل ٹاؤن میں آپ نے عام طور پر جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے کون مار گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں قاتلوں کو پکڑو. وہاں پر تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے میڈیا نے دکھلایا کہ لوگوں کے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے اور مار رہے ہیں لوگوں کو. پہلی جے آئی ٹی بنی، اس میں پولیس والے بھی تھے اور آئی بی اور ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ بھی تھے. تو اس وقت وہاں پر انہوں نے لکھا کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے اختلافی نوٹ لگایا اس کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف. ٹھیک، پھر نئی جے آئی ٹی بنائی گئی. اب جو ہے اس پر اختلافی نوٹ نہیں ہے، ان دونوں کو بری قرار دیا گیا. ان کا پنجاب حکومت کو بری قرار دیا، کوئی تعلق نہیں ہے جی. فرشتے مار کے گئے ہیں گولیاں آگے وہاں پر. یہ ملک ہے. قاتل ہیں حکمران، منصوبے بناتے ہیں.
بے گناہوں کو مارتے ہیں. ہم پاکستان کے بیٹے ہیں نا, کہتے ہیں پاکستان میں 70-80 ہزار لوگ شہید ہوئے, مارے گئے ہیں. کس نے مارے ہیں؟ غور سے سنو. کبھی کبھی جادوگر کے خلاف الٹا بھی ہو جاتا ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے بھی گڑھا اس گڑھے میں گرتا ہے. مکافات عمل کا قانون دنیا میں حاکم ہے اللہ کی طرف سے. اگر عوام کے بچے مریں گے تو جنہوں نے قاتل پالا ان کے بچے بھی مریں گے. اگر عوام کے گھر اجڑیں گے جنہوں نے قاتلوں کی ٹریننگ کی ہے, تربیت دی ہے, لشکر بنایا, ان کے گھر بھی اجڑیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. ان کے گھر اجڑیں گے, یہ اللہ کا قانون ہے. کہاں ہے صدام, کہاں ہے فرعون, کہاں ہے نمرود؟ یہ چھوٹے چھوٹے نمرود کے بچے بھی نہیں رہیں گے. ہم مایوس نہیں ہوتے, اللہ ہے. اس ملک کو اگر بچانا ہے تو یہاں آئین اور قانون کی حکومت ہونی چاہیے. سلیکٹیو اقدامات کرنے سے امن نہیں آئے گا, نہیں آئے گا امن. ملک میں تمام کے تمام ادارے اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں. کسی پر اعتماد نہیں ہے اس ملک میں, کسی ادارے پر. بتاؤ کیا ہمارا سیکیورٹی کے اداروں پر اعتماد ہے؟ بولو. اگر سیکیورٹی کے ادارے اپنی ذمہ داری انجام دیتے تو یہ تھریٹ جو بارڈر پر تھا وہ ملک کے اندر نہ آتا, قاتل اندر نہ آتے, یہاں قتل و غارت گری نہ ہوتی. مجھے بتاؤ ہمیں کون مارتا ہے؟ ہمارے سینے میں گولیاں کون مارتا ہے؟ کون ہمیں قتل کرتا ہے؟ بتاؤ. پھانسیاں شروع ہوئی, سپریم کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا قاتلوں کے خلاف کہ فوجی عدالتوں میں نہیں جا سکتے. ہر ادارہ دوسرے ادارے سے ٹکرا رہا ہے. عوام مرتے رہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا دائرہ کار ہے, اس میں دوسرا نہیں آ سکتا. اگر یہ عدلیہ اپنا کام کرتی تو آج لوگوں پر خوف ہوتا عدل کا کہ قتل کریں گے, ظلم کریں گے, پکڑے جائیں گے, جیل جائیں گے, مارے جائیں گے, نقصان ہوگا, سزا ملے گی. قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس پر اعتماد ہے آپ کو؟ سیاستدانوں پر اعتماد ہے؟ عدلیہ پر اعتماد ہے؟ سب ادارے اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں. میڈیا بھی اپنی ساکھ کھو رہا ہے. ضرورت سے زیادہ جب چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے, عوام کو الجھایا ہوا ہوتا ہے. شام کے ٹائم آج کل کوئی بندہ ڈرامہ نہیں دیکھتا ٹی وی پر, میڈیا میں ٹاک شوز دیکھتا ہے. یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. چیزوں کو جب غیر ضروری اہمیت دی جائے گی تو پھر یہ مسائل ہوں گے. اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے. میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں. ایک صوفیزم یا سفسطہ صوفیزم, آ جائیں ضرور پڑھیں محمد والے محمد, بس ختم کرنے لگا ہوں. آئیے ذرا پڑھ دیں. غور سے سنیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, صوفیزم جو میرے ذہن میں بات ہے, یونان میں تھا, وہاں پر وکیل ہوتے تھے اور گفتگویں ہوتی تھیں. ایک واقعہ کہتا تھا یہ ہے, دوسرا کہتا تھا نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے. جو حقیقت ہوتی تھی وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی. نتیجتاً ایک باقاعدہ ایک فلسفی اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا کہ کوئی شے حقیقت ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جو آپ ہیں نا, یا میں خیال کر رہا ہوں آپ ہیں, آپ بھی خیال کر رہے ہیں ہم ہیں, ہے ہی نہیں ہے. میڈیا کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز میں کوئی شے جو حقیقت بھی ہوتی ہے گفتگو میں بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. بالکل بولنے والا نہ تیاری کر کے آتا ہے, نہ احساس ہوتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو 20 کروڑ عوام سن رہے ہیں, میری حیثیت ختم ہو جائے گی. کوئی باضمیر, کوئی شریف, کوئی غیور آدمی نہیں جاتا. تو چند جاتے ہیں ان کی کون سنتا ہے. تو بہرحال دوستو, یہ ہماری مادر وطن ہے. 71 میں ہم گھروں میں بیٹھے رہے, ہمارا وطن ٹوٹ گیا. ادارے اپنی ساکھ بحال نہیں کر رہے, خراب کر رہے ہیں.
ابھی آپ کو ایک تازہ بات سناتا ہوں. نون لیگ کی حکومت نے 2-3 دن پہلے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے اندر ایک ہمارے دوست کو گرفتار کیا کہ اس کی دیوار کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا اور سلام یا حسین. اس بچے کو گرفتار کیا, دہشت گردی کا پرچہ کاٹ کے جیل میں بند کر دیا. یہ حکومت کیا اس سے ان کی ساکھ بنے گی؟ یہ پولیس جو سی ٹی ڈی انہوں نے بنائی ہے, سی ٹی ڈی جو جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی ہے, نہیں, یہ مجرموں کے ہاتھ میں ہے. سی ٹی ڈی مجرموں کے ہاتھ میں ہے پنجاب میں. مجھے سندھ کا نہیں پتا. مجرم ہے, مجرم. قانون پامال کرتے, بے گناہوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اور انہیں جا کے جیلوں میں دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے بند کرتے ہیں. اور کورٹ انہیں پھر اگر کوشش کی جائے تو کچھ عرصہ کیس لڑنے کے بعد کچھ ہوتا تو نہیں ہے, آزاد کرتا ہے پھر انہیں. یہ حالت ہے. ادارے سی ٹی ڈی دہشت گردوں سے نہیں لڑ رہی پنجاب میں, اہل تشیع اور اہل سنت سے لڑ رہی ہے پنجاب میں سی ٹی ڈی. وہاں پر اپیکس کے اندر اہل تشیع اور اہل سنت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے سپیکر کے اوپر. یہ ہے دہشت گردی کا مقابلہ. کسی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے مدرسے پر ریڈ نہیں ہوا. جنوب پنجاب مرکز سے لے کر دہشت گردوں کی سیف ہیون ہے, کوئی آپریشن نہیں ہوا. کوئی ساکھ نہیں ہے حکمرانوں کی. یہ مکار ہیں, یہ جھوٹے ہیں. دوستو, ہمیں قیام کرنا ہے, اٹھنا ہے ظالموں کے خلاف, مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہے. آج شروع کریں گے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا منزل تک پہنچیں گے. 2 ہی راستے ہوں گے, یا شہادت ملے گی یا ظاہری کامیابی. دونوں کامیابیاں ہیں, دونوں کامیابیاں ہیں. لہٰذا اس ملک کے اندر اداروں کی ساکھ بحال کرنے کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا. جس ملک کے ادارے اپنی ساکھ کھو بیٹھے وہ ملک نہیں چلتا. آپریشن کو, ضرب عضب کو صحیح سمت میں چلنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہم تھے جو حمایت کرتے تھے ٹیلی ویژن پر آ کر کہ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. مجھے بتائیں نا. اب آخری بات, افغانستان میں ایسٹرن بارڈر سے داعش کی موومنٹ شروع ہوئی افغانستان کے اندر, اور پھر وہاں سے شمال کی طرف جا رہے ہیں. لڑائی ہے وہاں پر. آج میں پڑھ رہا تھا وہاں پر باقاعدہ افغانستان کے اندر داخلی جنگ شروع ہو چکی ہے طالبان کے درمیان اور داعش کے درمیان. کوئٹہ اور بلوچستان کے اندر داعش کے نام پر بھرتیاں ہو رہی ہیں. داعش طاقتور کی جا رہی ہے. کوئٹہ اور بلوچستان میں لوگ موجود ہیں, اور ہمیں پھر سے وہاں سے لاشوں کا ایک سلسلہ ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. چھوٹا سا شہر ہے جس کی 4-5 سڑکیں ہوں گی, اس کی سیکیورٹی نہیں ہو رہی کوئٹہ میں. چھوٹا سا شہر ہے. میں نے پہلے کہا نا, اگر ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو اپنی ساکھ کھو بیٹھتے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب, اگر اب پاکستان کی قوم کا اعتماد فوج سے اٹھا تو پھر بڑی کوشش بھی کریں گے تو مشکل ہے اعتماد کو بحال کرنا. کوئٹہ کے اندر ہمیں لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں. کیوں؟ کون مارا ہمیں بتاؤ. 4 سڑکیں بازار کی ہیں, کنٹرول نہیں ہو رہی. وہاں داعش سر اٹھا رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی ان کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں, فعالیت موجود ہے, تحرک موجود ہے. میری گزارش ہے کہ اس ضرب عضب کو دہشت گردوں کی طرف ڈائیورٹ کر کے رکھے, ادھر ہی رکھے, پرائرٹیز طے کرے. پہلے ان تکفیری جہادی دہشت گردوں کا خاتمہ ہو, پہلے ان کو ختم کریں. یہ پہلی پرائرٹی میں ہونے چاہیے. داعش اگر افغانستان میں طاقتور ہوگی, جیسے طالبان ہوئے تھے تو پاکستان میں بھی طالبان بنے تھے, یہ داعش پاکستان میں اس وقت موجود ہے.
اس کے پیچھے دنیا ہے. لہذا پاکستان کے عوام کو امن کے لیے اٹھنا ہوگا, قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھنا ہوگا, پاکستان کے عوام کے درمیان وحدت کے لیے اٹھنا ہوگا, پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا, پاکستان میں عدلیہ کو واقعاً فنکشنل کرنے کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے عدلیہ کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اٹھنا ہوگا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر عمل کر کے مجبور کر کے انہیں ان کی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا. ہر چیز وینٹیلیٹر پر لگی ہوئی ہے, ہر چیز اس ملک کے اندر. لہذا ضروری ہے, ماہ رمضان ہے, خوف خدا ہونا چاہیے. سب کے بچے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے, ہمارا کوئی بینک بیلنس پاکستان سے باہر نہیں ہے, ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں. لہذا کوشش کی جائے اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اچھے اور پاک اور شریف لوگ حکومت میں آئیں تاکہ اس ملک میں شرافت پھلے پھولے اور بدماش اور بدماشی ختم ہو, ظلم ختم ہو اور عدل کا بول بالا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.